بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے یقیناً اپنے اپنے گھروں میں۔ تو سب سے پہلے دعا سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آج کا کام بیٹا جی رپورٹ نگاری ہے، ٹھیک ہے۔ رپورٹ نگاری کیا ہے اس کے بارے میں ہم مکمل جانیں گے۔ اردو میں اس کو رپورتاژ بھی کہتے ہیں، جبکہ آپ کے پیپر میں ہمیشہ رپورٹ نگاری کے نام سے ہی اس کو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ایک اور نئی بات آپ لوگوں کے لیے، رپورتاژ، اچھا جی یہ پرچہ نمبر 1 کا سوال نمبر 2 ہے، یقیناً اس کے بارے میں آپ جان گئے ہوں گے۔ کل نمبر 20 ہیں، مواد کے نمبر 5 ہیں، ان کو کس طریقے سے منقسم کیا جائے گا؟ تعارف کا 1 نمبر، تفصیل کے 3 نمبر، تجاویز کا 1 نمبر۔ تعارف کس طرح سے کہ اپنے عنوان کو ایک تعارفی جملے کے ساتھ اپنے عنوان کو جوڑیں گے، منسلک کریں گے تو آپ کا تعارف بن جائے گا، اسے ہم 1 نمبر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح تفصیل میں جو بھی تمام باتیں ہوں گی وہ تمام کی تمام عنوان پر مکمل روشنی ڈالیں گے تو آپ کو 3 نمبر بآسانی مل جائیں گے، اور تجاویز پر آپ کو 1 نمبر ایوارڈ کیا جائے گا اگر بہت اچھی تجاویز آپ نے دی ہیں۔ اور زبان کا معیار جہاں تک تعلق ہے زبان کے معیار کی، اس کے 15 نمبر ہیں۔ اس میں محاورات کا استعمال ہے، مختصر جامع الفاظ کا استعمال ہے اور مترادف الفاظ کا استعمال ہے، اور اس کے کل الفاظ 200 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تب ہماری رپورٹ نگاری مکمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ توجہ دینے والی باتیں یہ ہیں کہ رپورٹ سے مراد بیان یا خبر ہے، یعنی ایک ہی خبر کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، اسے ہم رپورٹ کہتے ہیں۔ اصل اور سچی باتوں کو بڑی سادگی سے ہم بیان کریں گے، واقعاتی ترتیب کا اور تسلسل کا بھی لحاظ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو کام ہوگا وقت، تاریخ اور کہاں کا تعلق آپ سب سے پہلے بتائیں گے، اس کے بعد کیسے میں ہم تفاصیل بتائیں گے اور کیوں کا تذکرہ کریں گے، اور غیر ضروری اور غیر اہم تفاصیل یعنی بار بار کسی لفظ کو ریپیٹ کرنا، جملوں کو ریپیٹ کرنا، اسی خبر کو بار بار ریپیٹ کرنا وہ غلط ہوگا۔ اس کو 3 پیراگراف میں لکھیں گے، جیسے اس کو 3 پیراگراف یعنی اقتباس میں اس کو منقسم کر دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، اور نظر ثانی کرنا، خوش خط لکھنا یہ اہم تقاضا ہے۔ آپ کی کوئی بھی تحریر لکھنے کا تخلیقی کاوش کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نظر ثانی کرنا اور خوش خط لکھنا۔ اچھا جی، رپورٹ نگاری کی اقسام جو ہمارے کیمبرج کے نقطۂ نظر سے ہیں وہ ہیں: نمبر 1 معمول کی رپورٹ نگاری، دوسرے نمبر پہ ہے ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری، ٹھیک ہے۔ معمول کی رپورٹ نگاری جیسا کہ آپ کے سامنے ایک تصویر دے دی گئی ہے، بارش ہے، ٹھیک ہے، سڑکوں کے بارے میں حالات ہیں، ٹریفک حادثات کے بارے میں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ معمول کی رپورٹ نگاری۔ جو عام ہماری معمولات زندگی سے متعلق ہوں اسے ہم معمول کی رپورٹ نگاری کہیں گے، اور جبکہ ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری میں کوئی سانحہ، کوئی واقعہ یعنی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، بہت شدید بارشیں ہوگی جس سے تباہ کاری ہو گئی، ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ ہو گیا، اسے ہم ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری کہیں گے۔ جس طرح کرونا مرض آئی اور ایک دم سے اسے ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری اسے کہا جائے گا کہ ایک دم سے ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے جو چیز ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک مثال پیش خدمت ہے، رپورٹ نویسی۔ ٹریفک حادثے پر رپورٹ ہوگی اور اس میں حادثات پر قابو پانے کی تجاویز بھی دی جائیں گی۔ اچھا جی، نمبر 1 جو سب سے اہم بات وہ ہے 5 کاف کا استعمال۔ خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5 اور کاف کا مطلب ہے، یہ کاف کا مطلب کب، کہاں، کیا، کیسے، کیوں۔ کب کا مطلب وقت، یعنی آج صبح 7:05، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی والا وقت ہو۔
کہاں ایئرپورٹ چوک پر کون سی بھی جگہ ہے، سرگودا روڈ، سرگودا سے لاہور جانے والی روڈ، کیا بس اور وین میں تصادم کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ٹکرا گئی، اور کیسے ہوا، وہ تمام کے تمام قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے وہ دونوں آپس میں ٹکرا گئیں، اور کیونکہ لاپرواہی بھی تھی اور ساتھ ساتھ تیز رفتاری بھی تھی، یہ وجہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ تفصیلاً بیان کریں گے، اسے ہم رپورٹ نگاری کہیں گے۔ حادثے کے بعد کی صورتحال، قیامت صغریٰ کا منظر، وین ڈرائیور اور آگے بیٹھے 2 مسافر شدید زخمی، اسکول بس میں سوار طالب علم محفوظ، ریسکیو 1122 کے مستعد عملے نے بروقت ابتدائی طبی امداد فراہم کی، زخمیوں کو جلد از جلد ہسپتال منتقل کر دیا گیا، معمولی چوٹوں کی مرہم پٹی کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ تمام باتیں حادثے کے بعد کی صورتحال میں آئیں گی اور اس کو تفصیلات میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لکھیں گے، وجوہات بھی تفصیل میں ہی بیان کریں گے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی تھی، وین ڈرائیور کی لاپرواہی اور تیز رفتاری تھی، اور ٹریفک وارڈن کی عدم موجودگی، یعنی ٹریفک وارڈن کون، جو خصوصی طور پر ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ ان کا موجود نہ ہونا بھی اس کی نشاندہی ہے، حادثے کی نشاندہی ہے، ٹھیک ہے۔ تجاویز کیا ہوں گی اس میں کہ ہر چوک پر اشارے اور وارڈن تعینات کیے جائیں، ذرائع ابلاغ کی وساطت سے عوام کو ٹریفک قوانین سے روشناس کروایا جائے، یعنی سب کو ٹریفک قوانین کے لیے سے ہم آگہی دی جائے، عوامی سطح پر شعور بیداری کی مہم کے ذریعے حادثات کا سدباب کیا جائے، اور تعلیم و تربیت سے طالب علموں میں اچھے شہریوں کی صفات پیدا کرنے کے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی، کون سی رپورٹ نویسی، جو پچھلی والی تھی وہ تھی ہنگامی نوعیت کی، اب یہ ہے معمول کی رپورٹ نویسی، معمول کی رپورٹ نگاری، یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، توانائی کے بحران پر قابو پانے کی تجاویز، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے دیکھیں گے ہم، اس میں بھی 5 کاف کا استعمال، ٹھیک ہے، کب، کہاں، کیا، کیسے، کیوں۔ کب آج کل ہو سکتا ہے، جون کا مہینہ ہے، گرمی کی شدت ہے، 2020 بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ کون سا وقت آپ وہاں لکھ رہے ہو، لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جگہ، پاکستان، شہر، دیہات، قصبے، گاؤں، اور کیا، کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے بارے میں، تو ہمارا عنوان کیا ہوگا، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، توانائی کا بحران، ٹھیک ہے۔ کیسے کیسے تفصیل میں ہم بتائیں گے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے جس سے معاشی ترقی سست ہو گئی ہے یا مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، دفتری امور معطل ہو گئے ہیں، گھریلو زندگی اذیت ناک ہے، لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کیوں وجوہات ہیں، کیونکہ حاصل شدہ بجلی ناکافی ہے عوام کے لیے، ٹھیک ہے، اور بجلی چوری پر بھی زور ہے، اور ڈیموں میں بھی پانی کا فقدان ہے، یعنی پانی کی کمی ہے، جس کے باعث حکومت کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً بیٹے آپ کو رپورٹ نویسی یعنی رپورٹ نگاری کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ رپورٹ نگاری ہوتی کیا ہے، تو آپ کو اپنی تحریر لکھنے میں آسانی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے بعد، یقیناً، ٹھیک ہے بیٹے۔ اللہ حافظ، یہاں سے